إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ عقیدہ عذاب قبر اور مسلک پرستوں کی مغالطہ آرائیاں، پوسٹ نمبر 7۔ عنوان جسم، موضوع اہل حدیثوں کی طرف سے لکھی گئی تفاسیر کا حال۔ سامعین محترم، پچھلی پوسٹوں میں ہم نے مودودی صاحب کی لکھی ہوئی تفسیر تفہیم القرآن کا بھی حوالہ دیا تھا۔ وہاں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ کس انداز میں قرآنی آیات کے ترجمے اور تفسیر میں قرآن کے دیے ہوئے عقیدے کا رد کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ عقیدہ ایصال ثواب اور خلیفہ فی الارض کے موضوع پر بھی مودودی صاحب نے قرآن کے موقف کو بدل ڈالا، جو کہ فی الحال ہمارا موضوع سخن نہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے اہل حدیثوں کی تحریر کردہ تفاسیر کے کچھ حوالے پیش کرتے ہیں، جن سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ آیا یہ تفاسیر قرآن کے دیے ہوئے عقیدے کی وضاحت کرتی ہیں یا ان میں صرف اپنے مسلک کا دفاع کیا جاتا ہے۔ اہل حدیثوں کی ایک تفسیر احسن البیان دارالسلام ریاض سعودی عرب سے شائع ہوئی ہے۔ قرآنی آیات کا اردو ترجمہ خطیب الہند مولانا محمد جوناگڑھی نے کیا، حاشیہ حافظ صلاح الدین صاحب نے لکھا اور نظر ثانی مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے فرمائی ہے۔ مفسر صاحب سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 کی تفسیر میں اپنے فرقے کے عقیدے کی وکالت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان حجاب اور آڑ کو برزخ کہا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان وقفہ ہے، اسے یہاں برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کی زندگی کا آغاز اس وقت ہوگا جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ درمیانی زندگی جو قبر میں یا پرندے کے پیٹ میں یا جلائے ڈالنے کی صورت میں مٹی کے ذرات میں گزرتی ہے، برزخ کی زندگی ہے۔ انسان کا یہ وجود جہاں بھی ہو اور جس شکل میں بھی ہوگا، بظاہر وہ مٹی میں مل کر مٹی بن چکا ہوگا، یا راکھ بنا کر ہواؤں میں اڑا دیا یا دریاؤں میں بہا دیا گیا ہوگا، یا کسی جانور کی خوراک بن گیا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک نیا وجود عطا فرما کر میدان محشر میں جمع فرمائے گا۔ سامعین محترم، یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان وقفہ ہے، اور اس وقفے کو اسے یہاں برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ارشاد پڑھتے ہی ہمارے ذہن میں اس تفسیر کے اندرونی سر ورق پر لکھا ہوا یہ جملہ گھوم گیا کہ صحیح احادیث کی روشنی میں ایک مختصر مگر جامع تفسیر۔ جس کسی نے یہ جملہ پڑھا ہوگا تو اسے پڑھتے ہی مرعوب ہو گیا ہوگا کہ مفسر نے بڑی محنت سے ایک ایک صحیح حدیث کا مطالعہ کر کے یہ تفسیر لکھی ہے۔ لیکن سورہ مومنون کی مذکورہ آیت کی یہ تفسیر پڑھتے ہی ان کی محنت کی کلی کھل گئی۔ ان کا یہ بیان صحیح حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ ملاحظہ فرمائیے صحیح بخاری کتاب المغازی کی یہ روایت، عن عائشہ قالت توفی النبی فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونحری وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضعت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستنى بها كأحسن ما كان مستنا ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده فجمع الله بين ريقي وريقه
فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الآخرہ۔ ترجمہ: عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں میری باری کے دن میرے حلق اور سیرے کے درمیان سر رکھے ہوئے ہوئی۔ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں دعا کر کے پناہ مانگتے تھے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنے لگی، آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ۔ اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر ادھر آ نکلے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تازہ شاخ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں نے مسواک لی اور اس کا سرا چبا کر نرم کر کے صاف کر کے جھاڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طرح سے اس کو دانتوں پر پھیرا، پھر اس کو میری طرف بڑھایا تو آپ کا ہاتھ ڈھلک گیا یا مسواک آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ اللہ کا فضل تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میرا لعاب آپ کے لعاب کے ساتھ ملا دیا۔ سامعین محترم، یہی بات قرآن مجید میں بھی فرمائی گئی ہے کہ جب فرشتے ظالموں کی روح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 28 اور 29۔ ترجمہ: پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، پس برا ہی ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہوئے کہتے ہیں یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون۔ سورۃ النحل آیت نمبر 32۔ تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کے اندر ارشاد فرمایا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس قول ثابت پر دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اسی طرح سرکشوں کی روح قبض کرتے ہوئے کہتے ہیں اليوم تجزون عذاب الہون۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 93۔ ترجمہ: آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ایک شخص کو اس کی قوم والوں نے ایمان کی دعوت دینے پر شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر اس کا تذکرہ اس طرح فرمایا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ترجمہ: اس سے کہا گیا داخل ہو جا جنت میں، کہنے لگا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت داروں میں شامل کر دیا۔ سامعین محترم، قرآن و حدیث سے یہی بات واضح ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد انسان کا اگلا لمحہ آخرت میں ہوتا ہے۔ ادھر دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہوا، ادھر آخرت کی زندگی شروع ہو گئی۔ اس کے درمیان کوئی وقفہ نہیں۔ عذاب قبر کوئی علیحدہ عذاب نہیں، بلکہ یہ تو آخرت کے عذاب ہی کا ایک حصہ ہے، اور یہی بات اس تفسیر کے شروع میں سورۃ البقرہ کی آیت کے حوالے سے موجود ہے، جس پر یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ آخرت کی زندگی کا حصہ ہے۔ سامعین محترم، موصوف کی دوسری کاریگری ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ آل فرعون پر ہونے والے عذاب کا ذکر فرماتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ ترجمہ: جہنم کی آگ ہے کہ صبح و شام پیش کیے جا رہے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن کی اس آیت میں النار بیان کیا گیا ہے جس کے معنی جہنم کی آگ ہے۔ قرآن کا یہ بیان چونکہ فرقہ اہل حدیث کے باطل عقیدے کو رد کر رہا تھا، چنانچہ اس کا ترجمہ اس طرح کیا گیا
آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، جس کی تفسیر انہوں نے اس طرح بیان کی ہے کہ اس سے بالکل واضح ہے کہ عرض علی النار یعنی آگ پر پیش کیے جانے کا معاملہ جو صبح و شام ہوتا ہے قیامت سے پہلے کا ہے، اور قیامت سے پہلے برزخ یا قبر ہی کی زندگی ہے۔ قیامت والے دن ان کو قبر سے نکال کر سخت عذاب یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آل فرعون سے مراد فرعون، اس کی قوم اور اس کے سارے پیروکار ہیں۔ یہ کہنا کہ ہمیں تو قبر میں مردہ آرام سے پڑا نظر آتا ہے، اسے اگر عذاب ہو تو اس طرح نظر نہ آئے، لغو ہے، کیونکہ عذاب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہمیں نظر بھی آئے۔ اللہ تعالی ہر طرح عذاب دینے پر قادر ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ خواب میں ایک شخص نہایت المناک مناظر دیکھ کر سخت کرب و اذیت محسوس کرتا ہے، لیکن دیکھنے والوں کو ذرا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ خوابیدہ شخص شدید تکلیف سے دوچار ہے۔ اس مشاہدے کے باوجود عذاب قبر کا انکار محض ہٹ درمی اور بے جا تحکم ہے۔ سامعین محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قرآنی آیت کی یہ نادر تفسیر کہ النار یعنی جہنم کی آگ کو آگ بنا ڈالا، جیسا کہ اس سے قبل اہل حدیث مفتی دامانوی کی کتاب کا حوالہ بھی دیا جا چکا ہے کہ انہوں نے النار کو جس آگ لکھا تھا۔ مفتی دامانوی نے تو محض ایک کتاب لکھتے ہوئے یہ خیانت کی تھی، لیکن یہ تو قرآن کی تفسیر لکھی جا رہی ہے۔ تفسیر میں ایسی بدترین خیانت! اپنے فرقے کا عقیدہ بچانے کے لیے پہلے مترجم نے ترجمے میں خیانت کی، اور پھر مفسر صاحب نے قرآن کی آیت کا مفہوم بدل ڈالا اور عقیدہ دیا کہ یہ اسی زمین پر عذاب دیے جا رہے ہیں، اور پھر عدم تقلید کے لاکھ دعووں کے باوجود اپنے اکابرین کی تقلید میں وہی کیلانی صاحب والا خیالی فلسفہ دے ڈالا کہ عذاب قبر خواب کی مانند ہے۔ موصوف سے کوئی پوچھے کہ کیا مردے بھی خواب دیکھا کرتے ہیں؟ کیا ان کا جسم صحیح و سالم ہوتا ہے؟ کیا ان میں بھی زندوں کی طرح شعور و ادراک ہوتا ہے؟ ذرا اپنا یہ کاغذی فلسفہ قرآن و حدیث سے تو ثابت کر کے دکھائیں۔ کاش کوئی انہیں قرآن کی یہ آیت کھول کر دکھائے کہ آل فرعون خواب نہیں دیکھ رہے، بلکہ جہنم کی آگ پر ان کی پیشی ہی کا ذکر ہے۔ اہل حدیثوں کی ایک اور تفسیر تیسر القرآن کا حال بھی کچھ اس سے مختلف نہیں۔ اس تفسیر کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اردو کی تمام تفاسیر میں یہ پہلی تفسیر ہے جس میں تفسیر کے لیے سب سے زیادہ قرآن ہی کی دیگر آیات اور صحیح احادیث پر اعتماد کیا گیا ہے۔ سامعین محترم، قرآن وفات پا جانے والوں کے لیے اموات غیر احیاء یعنی مردہ ہیں، جان کی رمق تک نہیں بیان فرماتا ہے۔ اب ذرا اس تفسیر کی یہ تحریر ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتے ہیں، برزخ، روک، پردہ، اوٹ، اس میں ایک لمبی مدت بھی شامل ہے۔ برزخ میں انسان اہل دنیا اور اہل عقبہ دونوں سے اوٹ میں ہوتا ہے، اور یہ موت کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں موت کے اثرات غالب ہوتے ہیں۔ تاہم زندگی کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عذاب و ثواب ہوتا ہے، مگر قیامت کے عذاب کی نسبت ہلکا ہوتا ہے۔ تیسر القرآن اردو صفحہ 359۔ سامعین محترم، ان کی یہ تفسیر پڑھ کر زبان پر یکدم سورہ بقرہ کی آیت روا ہو گئی کہ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ: کیا تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ پس تم میں سے جو ایسا کرے گا تو اس کا بدلہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی ہو اور قیامت کے روز اسے شدید عذاب میں دھکیل دیا جائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ سامعین محترم،
قرآن پر ایمان کا دعویٰ اور یہ انداز کہ کچھ باتیں مانی جائیں اور کچھ کا انکار۔ قرآن فرمائے کہ ان میں زندگی کی رمق تک نہیں، اور قرآن کی تفسیر میں یہ بیان کریں کہ موت کے اس دور میں زندگی کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ کیا اسی کو قرآن پر ایمان کہتے ہیں؟ انہوں نے موت کے اس دور میں بھی زندگی کے کچھ اثرات کا جو ذکر کیا ہے تو وہ ان کی مجبوری ہے۔ اگر قرآن کی بات مان لی جائے تو پھر کس طرح اس خلاف قرآن عقیدے کا دفاع ہوگا کہ زندگی شعور و ادراک و حواس سے عاری یہ گل سڑ جانے والے بے جان لاشیں سلام سن لیتے ہیں، جواب دیتے ہیں، فرشتے ان سے سوال و جواب کرتے ہیں، اور انہی جسموں پر عذاب ہوتا یا ان کو راحت سے نوازا جاتا ہے۔ اب اپنے فرقے کا عقیدہ بچانا ہے تو چاہے کتابیں لکھی جائیں یا قرآن کی تفسیر، کچھ نہ کچھ ہیر پھیر تو بالآخر کرنا ہی پڑے گا۔ سامعین محترم، ان تفاسیر کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ کیا یہ تفاسیر انسانیت کو وہ راہ دکھاتی ہیں جو قرآن و حدیث کی اصل ہے؟ دراصل یہ تفاسیر مختلف مسالک اور مکاتب فکر کے نقطہ ہائے نظر کو تو پرزور انداز میں پیش کرتی ہیں، لیکن ان میں اس اصل دعوت کا فقدان ہے جس نے 1500 سال قبل ایمان لانے والوں کی فکر و نظر میں انقلاب برپا کر کے ان کو منصب جہاں فانی کا اہل بنا دیا تھا۔ فی الحقیقت ان مفسرین نے تو اصلاح احوال کی بجائے امت کو کتاب اللہ کی ہدایت سے محروم کر کے ان کے عقائد بگاڑنے ہی میں مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ لہٰذا ایسی تفاسیر سے تو بہتر تھا کہ قرآن و حدیث کو ان کے اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا جاتا۔ سامعین محترم، اب انشاءاللہ تعالی قبر کے بارے میں فرقہ پرستوں کے عقائد کا قرآن مجید سے موازنہ پیش کیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔